التحية والإكرام على سيد الإمام في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی حق. حیدری. یا علی حق. اتنی بلند سلوات پر محمد وآل محمد. حاضرین گرامی کا سامعین محترم، اداکاران سرکار زندگی شہداء، ملتمس ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ آل محمد کا لا شریک اللہ اس بارگاہ کو آباد و شاد رکھے، اور آپ تمام حضرات جو ذکر مولا کی سعادت میں شرک سے باسعادت رکھتے ہیں، پاک بیوی آپ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. حاضرین گرامی کل میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک مختصر سی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات سے ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے وارث کیا اس کتاب کا ان بندوں کو جنہیں ہم نے سن لیا. تو جو ہے اب خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ کتاب ہم نے بغیر وارثوں کے نہیں چھوڑی. کچھ اس کے وارث ہیں جو تم نے نہیں بلکہ ہم نے بنائے ہیں، کیونکہ نہ کتاب تمہاری ہے، اگر کتاب تمہاری ہوتی تو وارث بھی تم بناتے. نہ کتاب تمہاری ہے، جب کتاب ہماری ہے تو وارث بھی ہم بنائیں گے. اسی لیے ہم دنیا والوں کو کہتے ہیں کہ قرآن مولوی سے نہ پوچھا کرو بلکہ مولا سے پوچھا کرو. اگر وارثوں سے قرآن پوچھو گے تو وارث بھی سمجھ میں آئیں گے، قرآن بھی سمجھ میں آئے گا. اور اگر وارثوں سے نہیں پوچھو گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹوٹی ہوئی شاخ کے بد نسب آوارہ پتے نہیں جانتے کہ علی کون ہے. تو جو ہے میری جان پھر تو مطلب بولے نا میرے ساتھ تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ بیٹھے ہوئے. ایک سوال پر یہ محمد وآل محمد. قبلہ انسان کے اپنے ضمیر اپنی سوچ پر منحصر ہے کہ وہ اپنی نجات کا سامان معصوم ذریعے سے لیتا ہے یا غیر معصوم ذریعے سے لیتا ہے. ایک ہے معصوم طریقہ، ایک ہے غیر معصوم طریقہ. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھے. ہم آج سے 1400 صدیاں بعد والے لوگ ہیں، اور درمیان والوں نے اتنی گرد اڑا دی، اتنے غلط قسم کے سوال اٹھا دیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا. اب ادھر سے ادھر نہیں بلکہ ادھر سے ادھر جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دربار رسول کا ماحول دیکھیں، رسول کے ساتھیوں کا جائزہ لیں، رسول کے صحابہ اکرام کا کردار دیکھیں، رسول کے اہل بیت کا جائزہ لیں، رسول کے اہل بیت کا کردار دیکھیں کہ معصومین سچ بول کر صحیح بتا رہے ہیں یا غیر معصومین سچ بول کر صحیح بتا رہے ہیں. توجہ کیجیے گا. قبلہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھے.
جیسے ہی باہر نکلے، جیسے ہی زندگی کے اسٹیشن پر پہنچے، آگے 73 گاڑیاں کھڑی ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ 3 نمبر پلیٹ فارم والی جنت میں جائے گی، 4 نمبر پلیٹ فارم والی جنت میں جائے گی، 11 نمبر پلیٹ فارم والی جنت میں جائے گی، 72 نمبر پلیٹ فارم والی جنت میں جائے گی، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ایک بار بیٹھنے لگو، باقی سب چیز اٹھتے ہیں، لوٹے گئے، مارے گئے، برباد ہو گئے۔ میں کوئی پروردگار ایسے میں یہ تیرے بندے کیا کریں، کہاں جائیں؟ یہ ہمارے کوئی بزرگ کسی جگہ خرید و فروخت کرنے کے لیے جائیں اور واپس آ کر کہیں کہ یہ گھڑی لے آئے، پوچھے کتنے کے لیے آئے، کہے 5000 کی، تو کوئی کہتے کہ 4 کی مل رہی ہے۔ اب ایسے میں انسان کا ذہن ڈبل مائنڈ ہو جائے گا، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کہا یہ نقصان تو ہے دنیا کا، یہاں کی ہر ٹرین بن رہی ہے، کسی ایک بار سوار ہو کر چلے گئے، واپسی کا راستہ کوئی نہیں، البتہ راستے میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشن ضرور آتے ہیں جہاں حق کی گاڑی رک جاتی ہے باطل گاڑی سے اترنے والے حر کا انتظار کرنے کے لیے۔ نعرہ حیدری، قبلہ 72 جا رہی ہیں جہنم میں اور ایک جائے گی جنت میں، نمازوں سمیت، روزوں سمیت، حجوں سمیت، زکاتوں سمیت، ہر چیز کے سمیت جہنم میں، اور ایک جائے گی جنت میں۔ میں تو پروردگار کی تیرے بندے کیا کریں، یہ کہاں جائیں؟ تو اب آگے پروردگار آئے گی میری کتاب سے پوچھو۔ میں نے تمہیں اپنی کتاب نہیں پوچھی، اس کتاب سے پوچھو۔ تو یہ قرآن ہے کیا؟ یہ قرآن ہے صامت، ایک ہے قرآن صامت، ایک ہے قرآن ناطق۔ قبلہ صامت نکلا ہے سمن سے، سمن کا مطلب گونگا، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، اور جو گونگا نہ بول سکے وہ بات کرنے کے لیے اشارے کرتا ہے، جیسے آپ بولتے ہیں نہیں اشارے کر رہے ہیں، ایسے ہی قرآن صامت، صامت نکلا ہے سمن سے، سمن کا مطلب گونگا، اور جو گونگا نہ بول سکے وہ بات کرنے کے لیے اشارے کرتا ہے۔ اب مجمع سے ایک بندہ اٹھ کر کرے شو، کوئی سمجھے گا لسی مانگ رہا ہے، کوئی سمجھے گا پانی مانگ رہا ہے، کوئی سمجھے گا شربت مانگ رہا ہے، کوئی سمجھے گا بھیک مانگ رہا ہے۔ اب قرآن نے اشارہ کیا، 73 مطلب نکل آئے۔ قبلہ جب اشارہ ہو تو ہر کوئی اپنے ذہن کے مطابق مطلب سمجھتا ہے، قرآن نے اشارہ کیا، 73 مطلب نکل آئے، ہر کسی نے اپنے ذہن کے مضاف کے عقیدے کے مطابق مطلب سمجھا۔ اب اگر قرآن کے حقیقی معنی سمجھنے ہو تو اس کے گھر والوں سے پوچھو۔ بس تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہیے گا، بہت کم وقت ملا ہے مجھے۔ قبلہ قرآن کے وارث ہیں کون؟ میں نے یہ بتانا ہے کہ قرآن کے وارث ہیں کون؟ قرآن کے وارث وہ ہوں گے جس گھر میں قرآن نازل ہوا، جس گھر میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، جس گھر سے قرآن باہر آیا، وہ قرآن کے وارث۔ لیکن 73 میں سے ان سے پوچھ لو کہ قرآن نے کہا کیا ہے، لیکن پہلے ڈھونڈو کے وارث ہے کون۔ اسی لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القرآن علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا علی بخاری کے ساتھ ہے، علی مسلم کے ساتھ ہے، علی ترمذی کے ساتھ ہے، علی ابن ماجہ کے ساتھ ہے، علی ابن داؤد کے ساتھ ہے، بلکہ نبی نے فرمایا القرآن علی، قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ اچھا مجھے بتائیے کہ نعرہ پر نمبندی ہے؟ قبلہ قرآن سید ہے، علی سید ہے، قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، علی نقص اللہ ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے۔ سورہ حمد پوچھنا چاہتے ہو، صاحب نواز ہم سے پوچھو، سورہ کوثر پوچھنا چاہتے ہو، ساقی کوثر سے پوچھو، نکتہ بائے بسم اللہ پوچھنا چاہتے ہو، بیگ نکتے علی ابن ابی طالب سے پوچھو، سورہ مومنون پوچھنا چاہتے ہو، امیر المومنین سے پوچھو، فرض کی آیت پوچھنا چاہتے ہو، نبی کے بستر پر سونے والے سے پوچھو، عرش کی آیت پوچھنا چاہتے ہو، کلام کرنے والے سے پوچھو، موسیٰ کی آیت پوچھنا چاہتے ہو، پردہ غیبت
से बोलने वाले से पूछो, ईसा की आयत पूछना चाहते हो, सूली से बचाने वाले से पूछो, यूसुफ की आयत पूछना चाहते हो, कुएं से बचाने वाले से पूछो। दुनिया को यह तो पता है कि कुएं में जाकर यूसुफ बच गए थे, लेकिन यह पता नहीं कि यूसुफ बचे किस तरह से। हमारे अहले बैत शहीद सैयद मोहसिन नकवी ने कहा था कि यूसुफ किस तरह बचे थे। उसने कहा कि मुसीबतों का इरादा बदल गया होगा, कदा का भार अचानक ही टल गया होगा, कुएं से बचकर निकलना मुहाल का यूसुफ, अली का नाम दुबार से निकल। अच्छा मुझे बताइए, मेरे पढ़ने का जज्बा और आपके नारे की रसाई की तरह एक जैसी है। तो बुलंद आवाज से नारा सुनाना ताकि मुझे पता चले ना पढ़ रहा नहीं, बुला इस तरह नहीं। जो मेरे मौला अली की विलायत का इकरार करता है, जो पंचतन पाक की मोहब्बत दिल में रखता है, दोनों हाथ बुलंद करके इस नारे का जवाब देना है। जुबान के साथ दिल बोला अली बोला, अली बोला, अली बोला, नारे हैदरी। जिबला ईसा की आयत पूछना चाहते हो, सूली से बचाने वाले से पूछो। यूसुफ की आयत पूछना चाहते हो, कुएं से बचाने वाले से पूछो। बदर की आयत पूछना चाहते हो, फातिह बदर से पूछो। खंदक की आयत पूछना चाहते हो, कुल्ले ईमान से पूछो। जिब्राइल की आयत पूछना चाहते हो, उस्ताद जिब्राइल से पूछो। सूरह दहर की आयत पूछना चाहते हो, सौजे फातिमा से पूछो। हसनैन की आयत पूछना चाहते हो, वालिद हसनैन से पूछो। जिब्राइल की आयत पूछना चाहते हो, उस्ताद जिब्राइल से पूछो। कुरान नूर है तो नूरुल आला नूर से पूछो। कुरान पाक है तो पंजतन पाक से। जिब्ला ये है कुरान के वारिस। जो कारी होते हैं वो जिंदगी में कुरान पढ़ते हैं, जो बारिश होते हैं वो नोके लेना पे कुरान पढ़ते हैं। बहन कहती गई, भाई तू कुरान पढ़, मजमा ज्यादा है, भीड़ छटे मेरा महमल गुजरे। खुदा की कसम, सिर्फ हुसैन शहीद होते तो हम इतना न होते। तो ने चौथे इमाम से कहा था, मौला इतना न रोया था, शहादत तेरे खानदान का विरसा है। मौला ने रोकर कहा, तुमने इंसाफ नहीं किया। शहीद होना हमारा विरसा है, माँ बहनों के सरों से चादरें छीनी जाएंगे तो हमारा विरसा नहीं। जाइए आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाइए। आले मोहम्मद के सज्जों का मालूम है कैसे सज्जे थे? अली हाँ के सज्जा में दुनिया से गए, ऐसे सज्जे की मिसाल नहीं मिलती। अली के सज्जे के बाद फौरन एक सज्जा है जिसका जवान बेटे का सज्जा। कौन जवान बेटा? जनाबे हसन। कहां खड़े थे हसन? बाप के पीछे। बाप के सर में जहर भरी तलवार मारी गई। ऐसे मौका पर जवान को का मुंह से कर सकता है। जब मोहब्बत आ जाएगी या इंतकाम आ जाएगा। मोहब्बत आ जाएगी तो बाप को गोद में उठा देगा, इंतकाम आ जाएगा तो बाप के कातिल को पकड़ लेगा। सलाम अहले बैत पर, न मोहब्बत में बाप को गोद में उठाया, न इंतकाम में बाप के कातिल को पकड़ा, बल्कि आज आगे एक कदम बढ़े और बाप के खून भरे मुसल्ले के साथ रख के कहा, सुभान रब्बी अला व बिहम्दिही, सुभान रब्बी अला व बिहम्दिही। और एक वो जिनके बारे में मेरे मौला ने कहा, मेरा सलाम हो उन बेपलानूटों पर, रस्सियों में जकड़ी हुई बीवियों का, कि बेपलानूटों पर भी जिनकी धड़कन की नमाज तालीम हुई। वो किस तरह बैठी होती थी, तसव्वुर कीजिए। बेपलानूट, हाथों में रस्सियां, सामने मासूम बच्चे। ये जंग करबला में हुई है, शाम तक कपड़े कैसी हैं जरा तसव्वुर कीजिएगा। छोटा सा बच्चा ऊंट पर बैठा हुआ अपनी मां का दामन पकड़े हुए होता था। सारे ऊंटों को तालियां ने मार के दौड़ाते थे। ऊंट की रफ्तार और है, घोड़े की रफ्तार और है। अब जिसने रोना है वो मेरी तरफ देखे, सब्र करके जुमला सुनना। ऊंट दौड़ता, बच्चे का हाथ मां से छूटता। नहीं समझे इस जुमले को? ये बच्चे किसी मां से पूछो ना कि हाथ बंधे हुए हैं, कुछ कर भी नहीं सकती, बच्चा गिर रहा है, मां की आंखों के सामने बच्चा ऊंट से गिरता। जब मां मुड़ के देखती, जब पिछले ऊंट का अगला पांव बच्चे के सीने पर आता, मां रो के कहती, अम्मा ज़हरा के हवाले, अम्मा फातिमा के हवाले।
راوی کہتا ہے کہ اچانک ایک بچہ گرا. آخری ٹکڑا سن لینا. علی کی بیٹی زینب اولو العمر ہے. کہا سجاد کافر ہو تو میں آگے نہیں جاؤں گی. کافر ہوتا شمرے ملاؤں جب یاد آئے اس پر لعنت کیا کرو. بڑا جا رہا ہے اس دارن میں شہیدوں کو. جناب سجاد کے قریب آ کر کہتا ہے سجاد کافر کیوں رکا ہے؟ امام رو کر کہتے ہیں ظالم ہمارا بچہ گر گیا ہے. ایسا ملعون ہے یہ بدبخت. کہتا ہے سجاد یہ کون سی نئی بات. امام رو کر کہتے ہیں ظالم پہلے گرے تھے ہمارے بچے تھے اب ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. حسین کی بیٹی سکینہ اون سے گر گئی ہے. ڈھونڈنے کے لیے سجاد اور زینب نکلے. آواز آ رہی ہے بی بی زینب کی سکینہ کہاں ہو آواز دو. میں تمہارے بابا سے تمہاری حفاظت کا ذمہ لے کر آئی ہوں. آواز نہیں آئی. شاید مرتبہ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کا دامن ہے اس میں ایک کالے برقعے والی بی بی سکینہ کو اپنی گود میں رہ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے. سکینہ کو پہلی بار بابا کے بعد نیند آ گئی. بی بی دور کے قریب گئی. خدا نہ خواستہ جب کسی کا بچہ گم ہو جائے جب ملتا ہے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا سیدھا بچے کو سمٹ لیتے ہیں. ابھی بھی دور کے قریب گئی سکینہ کو گلے سے لگایا. پیار بھی کرتی جاتی ہے اور کہتی بھی جاتی ہے اے بی بی تیرا شکریہ اے بی بی تیرا شکریہ میں تیری جنت کی دامن ہوں. اس بی بی کا ہاتھ زینب کے دامن میں آیا. کہا زینب نہیں پہچانا میں تیری ماں فاطمہ زہرا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم